ओके जी, सब लोग लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेटे रहिए खामोशी से, अपने आप को सरेंडर कर दें। सरेंडरिंग, खुद हवालगी। आप कभी कभी अपनी गाड़ी को जब मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलती, फिर मैकेनिक उसको देखता है जो फॉल्ट है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के सामने आप सरेंडर हो जाते हैं। डॉक्टर चाहे आपको एनेस्थीसिया दे, आपको बेहोश करे, आपका एक भरोसा होता है डॉक्टर के ऊपर। ऐसे ही अभी नेचर के ऊपर एक भरोसा बनाएं। और हम सुबह को इस कायनात के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आए हैं। अपने आप को सरेंडर करें। एक अनदेखा हाथ हर वक्त हमें हील करने के लिए मौजूद है, लेकिन हम इतने बिजी हैं, इतने भाग दौड़ में हैं कि हम उस अनदेखे हाथ से हमेशा ही अपने आप को बचा के रखे हैं। कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के सामने सरेंडर ना हो, डॉक्टर के अपने आप को हवाले ना करे, तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? वो आपको ट्रीट नहीं कर पाएगा। और आज आप उस डॉक्टर के पास आए हैं, नेचर के पास आए हैं, जिससे आपकी तख्लीक है। मैं फिर कहता हूँ, सरेंडर करें, सरेंडर करें। एक अनदेखा हाथ, एक एनर्जी, एक पावर आपको शफायाब, तंदुरुस्त, सेहतमंद करने के लिए हमातन हर वक्त तैयार है। हम तैयार नहीं हैं। आज तैयारी करें, अपनी भाग दौड़ बंद करें, ठहर जाएं। सारे बर्डन्स, पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात सारे ड्रॉप कर दें। मैं खालिस्तन, प्योरली 100% नाउ में आता हूँ, प्रेजेंट में आता हूँ। नाउ लफ्ज़ ये जो है ना, खुशहाल, इसका मतलब है जो हाल में खुश है। सच पूछें, जो हाल में होता है वो खुश ही होता है। अगर आपको सच्ची खुशी चाहिए, सेहत चाहिए, तो नाउ, हाल। मैं हूँ और ये सुबह है, ये सुबह की ताज़ा हवा है, ये परिंदों की चहचहाट है। जब आप सरेंडर करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी उस यूनिवर्सल पावर से जहां से आप आए हैं। जो दुनिया की जदीद तरीन तहकीकात हो रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि इंसान स्पिरिचुअल बीइंग है, ये एनर्जी बीइंग है। आपका दिल वो जज्बात से, एहसासात से इर्ताश में आता है, हरकत में आता है। उसमें एक रेजोनेंस, एक थरथराहट पैदा होती है, एक गूंज पैदा होती है।
اسی طرح آپ کے پورے وجود کے اندر آپ کی سوچوں سے، آپ کے خیالات سے ایک بہت بڑی بایولوجیکل چینج آتی ہے۔ تو ابھی جب آپ سرنڈر کریں گے تو وہ سٹریسز، وہ لیئرز، وہ پردے، وہ بادل ہٹ جائیں گے جو آپ کو اس یونیورسل انرجی کے ساتھ رابطے میں نہیں آنے دے رہے۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ کی فریکوینسی میچ کر جائے گی۔ جیسے ایک ریڈیو ہوتا ہے، آپ گاڑی میں، وہ پہلے ریڈیو ہوتے تھے، بھاگ دوڑ میں ریڈیو چلا رہے ہوں تو اس کا وہ تھر تھراہٹ، اس کی گونج وہ کم نہیں ہوگی۔ جیسے ہی ریڈیو کو ایک جگہ پہ رکھ دیں، اس کو وہ تھم جائے، اس کو پھر ٹھیک ڈائریکشن میں رکھیں تو اس کا ٹھیک رابطہ ہو جاتا تھا۔ آج آپ نے اپنے آپ کو اتنا ریلیکس چھوڑ دینا ہے، وہ یونیورسل پاور جو پرندوں میں بول رہی ہے، جو پھولوں میں خوشبو کی طرح ہے، جو اللہ نور السماوات والارض، جو ذرے ذرے کے اندر ایک انرجی ہے، اور آپ کا یہ جسم ذرات کا ہی مجموعہ ہے، ایٹم کا مجموعہ ہے، اور ہر ایٹم میں وہ انرجی، وہ نیوکلس، وہ پاور موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اور جب تک آپ اس انرجی کے ساتھ رابطے میں نہیں آتے، زندگی ہی نہیں، زندگی ایک موت کی طرح، ایک عذاب کی طرح، ایک بوجھ کی طرح بنی رہے گی۔ آئیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ میری اصل سے رابطہ ہو جائے، میری جڑوں سے، میری حقیقت سے رابطہ ہو جائے۔ سارا دکھ اپنی اصل سے، یعنی جو ہم ہیں، اس سے ٹوٹنے کا ہے۔ اور لگاتار پھر انسان اس اصل سے ٹوٹ کے بھاگ دوڑ میں اور اپنی اصل سے دور چلا جاتا ہے۔ نو واپس آ جائیں۔ میں اپنے سر کو سرنڈر کر رہا ہوں۔ جو سر کے اندر ایک گہری گرپ ہے، آپ کی سر کے اوپر آپ کا ایک قبضہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب موت آتی ہے لوگوں کو، جانوروں کو، تو جانور تمام کے تمام جو بھی جاندار ہیں وہ تڑپتے ہیں۔ انسان بھی تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے۔ کیوں؟ وہ جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جسم کے اوپر اس کی ایک گہری گرپ ہوتی ہے۔ لیکن درویش کبھی تڑپتے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ وہ بڑے آرام سے ایسے ہی اس جسم کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے آپ نے پرانا کپڑا اتار دیا۔ بلکہ وہ آپ کو بتا کر جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ 6 ماہ 1 سال پہلے بھی کوئی بتا سکتا ہے بھی فلاں دن میں نے چلے جانا ہے۔ وہ بڑے آرام سے اس جسم سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ تڑپنے اور پھڑکنے کا کام انہوں نے زندگی میں ختم کر لیا ہوتا ہے۔ تو آئیں، ان ساری سٹریسز کو چھوڑ دیں۔ میں اپنے سر کو اندر سے اور باہر سے ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں۔
آپ کی آئیز یقین جانیے 6/6 آپ کی آئیز سپر آئیز ہو جائیں گی، آپ کا برین سپر برین ہو جائے گا جب آپ کا برین رابطے میں آ جائے گا۔ ابھی تو کٹا ہوا ہے اپنی اصل سے۔ برین کے اوپر جو بادلز ہیں، جو کلاؤڈز ہیں، ان کو جانے دیں، لیٹ گو کر دیں۔ ماتھے کے اوپر جو کلاؤڈز ہیں ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں، سارے حجاب اٹھ جانے دیں۔ میں اپنے سر کو کمپلیٹلی لیٹ گو، لیٹنگ گو، نرم چھوڑ رہا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت اس یونیورسل انرجی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے، وہ کہیں دور ہے ہی نہیں، اقربن، ویری نیئر، آپ کی سانسوں میں وہ ہے۔ آپ اسی انرجی کے اندر ہی لیٹے ہوئے ہو، آپ اسی انرجی میں ہی ہو۔ یس دوستو، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ میں انرجی میں ہوں، میرے آس پاس شفا ہے، تندرستی ہے، یونیورسل پاور ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی صحت ہے، سب سے بڑی لذت اور سرور کی حالت ابھی اور اسی وقت ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ اپنی توجہ 9 میں لے آؤں اور اس ریزن کو کھوجوں کہ کیوں نہیں پھر میں کنیکٹ ہو پا رہا اپنے مائنڈ، اپنے پاسٹ اور فیوچر کے خیالات کی وجہ سے۔ سو ناؤ کوئی خیال نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ اگر میرا مقام، میری منزل، ٹرمینس، وہ حالت جسے سیٹسفیکٹری حالت کہتے ہیں، نفس مطمئنہ، اگر ابھی اور اسی وقت ہے تو میں پھر پاگل ہوں جو میں پاسٹ اور فیوچر کا سوچوں، لمبی پلاننگز کروں۔ دوستو وہ انرجی، وہ خوشی، وہ صحت جو کسی پریزیڈنٹ کو، کسی پرائم منسٹر کو، کسی سکندر کو، کسی بڑے سے بڑے امیر سے امیر کو بھی نہیں ملتی، وہ ابھی ہے۔ میں آپ کو اس کی خوشبو محسوس کر کے بتا رہا ہوں، ابھی ہے، جہاں پر ہو ابھی ہے۔ سر کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ اپنے وجود کے اندر امرت کا خزانہ پالیں گے، نیکٹر، آب حیات آپ کے اندر ہے، لذت، سرور، وہ خوبصورتی، وہ جوانی، وہ حسن، وہ جمال، وہ ابھی اور اسی وقت ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی؟ منزل ابھی ہے اور اسی وقت ہے، اور ہم سر پھوڑ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں آئیں۔ میں اپنے چہرے کے تمام مسلز کو آج چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ منزل میری یہاں پر ہے۔ جیسے ہی میرے مسلز ریلیکس ہو جائیں گے، میرے چہرے کا تناؤ دور ہو جائے گا، بادل ہٹ جائیں گے، تو میرا ایک کنیکشن ہو پائے گا۔ میں اپنی گردن کو اور اپنے کندھوں کو ایزی چھوڑ رہا ہوں، بالکل کندھے نرم ہو جائیں گے۔ یہ فروزن شولڈرز، یہ لگاتار جو بے ہوشی ہے انسان کی، لگاتار جو انکانشیسلی انسان پاسٹ اور فیوچر کے اندر الجھا ہوا ہے، یہ اس کی وجہ سے باڈی کے اندر، باڈی کے پارٹس فریز ہو گئے ہیں، ہارڈ ہیں۔ اب تو ہم پوری طرح اویئر ہیں۔ اویئرنیس کی روشنی آپ کو پگھلا دے گی، آپ کو ڈیزالو کر دے گی، سختیاں ساری کی ساری نرمی میں بدل جائیں گی۔ میں اپنے کندھوں کو اپنے ہاتھوں تک نرم کر رہا ہوں، میرے بازو نرم ہو رہے ہیں۔ چھوڑ دیجئے، یہ بازو نور سے بھر جائیں گے، یہ کندھے انرجی سے بھر جائیں گے۔ میں لفظ نور کا استعمال کیا ہوں، یہ بڑا کمال لفظ ہے، اور آپ کے پاس یہ بڑا کمال، بہت بڑی دولت ہے۔ یہ لفظ اتنا پیارا لفظ ہے، نور۔ انرجی لفظ پوری طرح اس نور کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ انرجی تو بجلی کو بھی کہتے ہیں،
एनर्जी तो गाड़ी के चलने को भी कहते हैं। ये लफ्ज़ नूर वो बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। आपके कंधे नूर से भर जाएंगे। छोड़ दीजिए अपने कंधों को, नूर को आने दें। नूर आना चाहता है। जैसे सूरज के सामने बादल हों और वो किरणें ज़मीन पर आना चाहें, ज़मीन को रोशन करना चाहें, लेकिन बादल बीच में हाइल हों, ऐसे ही हमारे थॉट्स, हमारा पास्ट और फ्यूचर बीच में हाइल है। हमारा ये पूरा वजूद नूर से भरना चाहता है। ये पूरा निज़ाम कुदरत हमें एनर्जाइज करना चाहता है। मैं अपने सीने को मुकम्मल तौर पर, ध्यान दीजिए ज़रा सीने पे, क्या इस भारी सीने के साथ ही ज़िंदगी गुजार देंगे? क्या इस मटेरियल फीलिंग के अंदर ही रहेंगे? नहीं, मुझे नूर की तरफ जाना है। सीना ढीला, अंदर दिल तक को ढीला छोड़ दें। छोड़ दें सीना, मेरा सीना नूर से भरे, रोशनी से भरे। मेरी अपर बैक नूर से भर जाए, एनर्जी से भर जाए। आपके दो पहलू हैं, एक है मैटर का पहलू और एक है एनर्जी का पहलू। मैटर जनरेट होता है, मैटर बनता है बेहोशी से, और एनर्जी आती है होश से। अभी हम होश में हैं। हम अपनी अपर बैक को ढीला छोड़ रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे? इस एक्सरसाइज से पहले हम लगातार थॉट्स में थे। पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स एक बेहोशी है। लगातार डाटा बॉडी के अंदर आ रहा था, कंधे भारी हो रहे थे, अपर बैक, लोअर बैक, सारा कुछ फ्रीज हो रहा था। अब होश में आ गए हैं। मैं अपनी अपर बैक को ईजी छोड़ रहा हूँ। ध्यान दीजिए अपर बैक पे। मेरी अपर बैक रिलैक्स हो रही है, मेरी लोअर बैक रिलैक्स हो रही है, मेरा पेट ढीला हो रहा है, मेरी दोनों टांगें नरम हो रही हैं, थाइस रिलैक्स हो रहे हैं, घुटने इजी हो रहे हैं, पिंडलियां नरम पड़ रही हैं, पाँव इजी हो रहे हैं। सर से लेकर पाँव तक अंग अंग मेरा ढीला हो रहा है। बादल छट रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, तनाव जा रहा है, सख्तियां खत्म हो रही हैं, हिजाब उठ रहे हैं। सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। ऐसा सरेंडर कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ। अपने आप को आज रब के हवाले कर दें, सरेंडर कर दें। जैसे डॉक्टर के हवाले करते हैं, और रब से बड़ा डॉक्टर कौन होगा। दोस्तों, ये बात मैं जान के महसूस करके आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस हीलिंग को, उस शिफा को, उस नेक्टर को, आबे हयात को अपने अंदर आते देखा है। इसलिए आपसे कहता हूँ, सरेंडर कर दें। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ। मरण तो पहले मर गए, बाहू तां मतलब नू पाया हूँ। आपका मतलब क्या है? आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश है इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन। उसके लिए ऊतु कबलन तमूतु, यू हैव टू डाई बिफोर डेथ। आपको मरने से पहले मतलब सरेंडर करना होगा, ढीला छोड़ देना होगा। और ढीला, मेरा अंग अंग अभी सरेंडर में है। कोई मेरी मर्जी नहीं, कोई मेरी मर्जी नहीं, सारी ग्रिप मैंने छोड़ दी है। दोस्तों, मरने के वक़्त मौत इस जिस्म को छुड़ा लेगी।
لیکن جس نے جیتے جی اس جسم کو چھوڑنے کا آرٹ سیکھ لیا، موت پھر اس سے جسم چھڑاتی نہیں۔ اللہ والے موت میں نہیں جاتے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کو موت نہیں آتی، ایسا کہنا چاہیے، وہ تو خود آرام سے اس جسم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ موت ان سے چھینتی نہیں ہے جسم، وہ خود اس جسم کے پرانے ہونے پر آرام سے اس سے نکل جاتے ہیں۔ پوری ہوش ہوتی ہے ان کو، پوری اویئرنیس ہوتی ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ لیٹے لیٹے یہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ محبت اور پیار سے آپ نے اللہ پہ سانس کو لینا ہے، ہو پہ سانس کو چھوڑنا ہے۔ میں جیسے بولوں گا، جیسے میری آواز ہوگی، اس کے ساتھ آپ کی سانس چلے گی۔ اللہ جب سانس لمبا لیں تو پیٹ پھولے، پوری باڈی کے اندر انرجی کو بھریں، ایک ایسی سوچ کے ساتھ کہ میں یونیورسل انرجیز کو اپنے اندر اتار رہا ہوں، میں انرجی ہو رہا ہوں۔ جسم ہو کے کیا ملا؟ ڈیلی انسان جسم بنتا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ڈیلی دنیا بنتا چلا جاتا ہے، ڈیلی مایا بنتا چلا جاتا ہے، ڈیلی میٹر بنتا چلا جاتا ہے، سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ آئیں ذرا نفع کا سودا کریں، ذرا اپنی ڈائریکشن بدلیں، تو اللہ پہ سانس پیٹ تک لے کر جائیں گے، جیسے انرجی کو آپ نے پورے وجود کے اندر اتار لیا ہے۔ اللہ پہ سانس باہر آئے گا، اللہ پہ سانس کو لیں گے۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ 1 منٹ رکیں گے دوستو، ایک ہی جگہ پر ارتکاز ہو جائے، کنسنٹریٹ ہو جائیں، سانس کے اوپر۔ سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، اسی کو جانتے رہیے، بیچ میں کوئی خیال نہ ہو۔ ابھی اور اسی وقت وہ واقعہ، وہ عظیم کام ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں، جو بلے شاہ، جو کسی اللہ والے کی زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ ابھی اس بڑی انرجی سے واقف ہو سکتے ہیں۔ پوری توجہ، اللہ، سانس، پوری توجہ، پورا دھیان سانس پر ہوگا۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ جس طرح ایسا سمجھیے کہ کوئی کسی شیل میں بند ہو اور وہ باہر نکلنا چاہے، وہ تڑپے، اور اسے کوئی باہر سے آواز بھی دے کہ نکلو باہر۔ یہ پیغمبر، یہ اللہ والے، یہ قرآن آپ کو آواز دے رہا ہے باہر سے، کیا انسان اپنے شیل کو توڑ،
वुस्सतों भरी जिंदगी का तजर्बा कर, तो एक शेल को तोड़ने की सोच पैदा हो, या ऐसा समझिए कि किसी को गर्दन से पकड़ के पानी के अंदर डबो दिया जाए। कितनी ख्वाहिश होती है उसकी कि मैं बाहर निकलूं और खुली हवा में सांस लूं। इस ज़मीन की हर चीज़, हर इंसान, सब डूबे हुए हैं। इसीलिए तो इस ज़मीन का इंसान दुखी है, सब डूबे हुए हैं। मैं फिर कहता हूँ, जैसे मछली पानी से बाहर आके तड़पती है, ये पूरी दुनिया, सारे इंसान ऐसा समझिए अपने असली पानी से बाहर पड़े हुए हैं, इसलिए तो तड़प रहे हैं। तो अभी जैसे मछली पानी को तरसती है, जैसे कोई शेल में, कोई कवर में, कोई अंडे में बंद बाहर निकलने को तड़पता है, ऐसे आपके अंदर एक तड़प पैदा हो तो शेल टूटेगा, हिजाब उठेगा, बादल हटेंगे। आपकी तड़प और तलब होनी चाहिए, तालब बया, तालब बया, तालब बया। ये पंजाब का दरवेश क्या कहता है, ऐ तालब तुम मेरे पास आ, तार रसानम रोज़े अव्वल बाखुदा।